ابھی آپ کے سامنے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کے انداز میں حضرت مولانا غلام حسین صاحب اتنا خوبصورت بیان فرما رہے تھے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کو بیان کرنے ہی دیتا رہوں، انہیں منع نہ کروں کہ آپ بیان ختم کریں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے مقالہ جات کی ایک طویل فہرست ہے۔ علماء کرام میرے سامنے ماشاءاللہ سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے تمام کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ سب مائک پہ تشریف لائیں، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نوجوانان توحید و سنت کے اور اشاعت التوحید و سنہ کے اس نظریاتی سٹیج پر کسی شخص کو 2 منٹ بھی مل جائیں، اس سے بڑی اعزاز کی کوئی بات نہیں۔ اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں امیر نوجوانان توحید و سنت ضلع سرگودہ، ناظم مدارس عربیہ نوجوانان توحید و سنت صوبہ پنجاب، فاضل اجل حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کنڈلوی، بہت لاجواب خطیب ہیں اور نوجوانان توحید و سنت کے قائد ہیں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے جو مقالہ ان کے ذمے ہے وہ اس پر خوبصورت انداز میں انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ سب حضرات بھرپور توجہ سے ان کا بیان سنیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کنڈلوی۔ الحمدللہ الذی جعل علی و معاویۃ اخوانا، الذي جعل علي ومعاوية إخوانا لإشاعة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، لا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعة، لا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم المؤمنون حقا، صدق اللہ مولانا الکریم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی ہے سمندر، نبی ہے سمندر تو کنارے صحابہ، نبی ہے سمندر تو کنارے صحابہ، نبی ہیں چاند تو ستارے ہیں صحابہ، نبی ہے سمندر تو کنارے ہیں صحابہ، نبی ہیں چاند تو ستارے ہیں صحابہ، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی وہ محبوب رب کے دولارے ہیں صحابہ، انس و زید بو ذر بلال و معاویہ، انس زید بو ذر بلال و معاویہ وہ شیر و شکر ہیں پیارے پیارے صحابہ، ہدایت ملے جس کے پیچھے چلے ہم، ہدایت ملے جس کے پیچھے چلے ہم، ستاروں کی مانند سارے وہ صحابہ، ستاروں کی مانند ہیں سارے وہ صحابہ، نہ آنچ
آنے دیں گے، نہ آنچ آنے دیں گے ایک صحابی پہ بھی ہم، نہ آنچ آنے دیں گے ایک صحابی پہ بھی ہم، ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے ہیں صحابہ۔ جنہیں صحابہ سے پیار ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت 17واں اجتماع عام نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ میں اس عظیم و شان اجتماع عام کے انعقاد پہ قائد نوجوان، قائد انقلاب، سفیر اشاعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر و مرشد حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہمارے امیر پنجاب، امیر محترم حضرت مفتی نعیم الرحمان صاحب اور ان کی ساری ٹیم، خصوصاً ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا قاری سمیع اللہ صاحب اور دیگر جتنے ہمارے عاملہ شورا کے اراکین ہیں اور سپریم کونسل کے اراکین ہیں، سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح حضرت شاہ جی فرما رہے تھے، آج کے اجتماع عام کا جو بنیادی مقصد ہے، شاہ جی کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پنجاب کی دھرتی پہ توحیدیوں کے دو بڑے محسن خاندان ہیں۔ ایک ہے خانوادہ شیخ القرآن اور دوسرا ہے خانوادہ پیر بخاری۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے کوئی گفتگو عرض کروں، ایک جملے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک جان میں جان ہے، جب تک وجود میں لہو کا آخری قطرہ ہے، نہ تو ہم شیخ القرآن کے خانوادے سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ خانوادہ پیر بخاری کو چھوڑیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں مرتے دم تک یہ ہمارے دونوں محسن خاندان ہیں۔ ہم تو شرک کی دلدل میں پڑے تھے، ہم تو شرک کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے کرم کیا، حضرت شیخ القرآن کے ذریعے یا پیر بخاری کے ذریعے رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیتے جائیں گے کہ ہم ان کے خادم ہیں اور خادم رہیں گے۔ کیوں نہ ہو، یہ ہمارے محسن خاندان ہیں، اور جب تک یہ مشن توحید و سنت پہ قائم رہیں گے، ہم ان کی جوتیوں کو اپنا سر کا تاج بنائیں گے۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے مقام صحابہ کا۔ صحابہ دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ صحابہ اگر درمیان سے نکال دیے جائیں تو پورے کا پورا دین دھڑم سے نیچے گر جائے۔ ہم تک دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، ہم تک قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، ہم تک نماز پہنچی صحابہ کے ذریعے، ہم تک حج کے احکامات پہنچے صحابہ کے ذریعے، ہم تک دین کا ایک ایک جز پہنچا کس کے ذریعے؟ صحابہ اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اور دشمن یہ جانتا تھا، کفر یہ پہچانتا تھا، تبھی تو ہمیشہ کفر نے اٹیک کیا تو صحابہ کی ہستیوں پہ کیا۔ مختصر وقت میں دشمنان صحابہ کے جو اٹیک ہیں، دشمنان صحابہ کے صحابہ پہ جو حملے ہیں، ان کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دشمن نے سب سے پہلے حملہ کیا سامنے آ کے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، جب صحابہ دین کی اساس ہیں، صحابہ دین کی بنیاد ہیں، تو اللہ نے اس بنیاد اور اس اساس کی خود حفاظت کی ہے۔ ہر موقع پہ اللہ نے حفاظت کی۔
پہلے حملہ ہوا صحابہ کی ذات پہ، دشمن نے سامنے آ کے حملہ کیا اور کہا نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد. کہنے لگے صحابہ دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، ارتداد میں چلے گئے تھے. اللہ نے اس کا جواب قرآن مقدس میں دے دیا اور فرمایا بھلا یہ دین سے پھر سکتے ہیں جن کے بارے میں میں رب اعلان کرتا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، پکے. کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے صحابہ کے دلوں کو چیرا ہے اور اس کے اندر ایمان لکھ چھوڑا ہے. صحابہ دین سے پھر نہیں سکتے، صحابہ دین کا معیار ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، کچے نہیں ہیں وہ پکے ہیں. پھر دوسرا حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا گیا صحابہ کی ذات پہ. کہنے لگے جی دین سے تو نہیں پھرے تھے، تو دین پہ قائم، لیکن معصوم تو نہیں تھے نا. صحابہ معصوم تو نہیں تھے، غلطیاں ہوتی رہی، غلطیاں کرتے رہے، گناہ ہوتے رہے، گناہ وہ کرتے رہے. لہذا صحابہ کی غلطیاں اور صحابہ کی خطائیں انہوں نے جمع کرنی شروع کی، گننی شروع کی. اللہ نے ان کا بھی جواب قرآن مقدس میں دیتے ہوئے فرمایا فاعفو عنہم فاعفو عنہم فاعفو عنہم. میرے محبوب صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں تو معاف کر دیا کر. اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے میری ذات کی قسم میں رب نے انہیں معاف کر دیا ہے. جنہیں رب معاف کر دے انہیں تم اور میں کون ہوئے پوچھنے والے. پھر ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، صحابہ مرتد بھی نہیں ہوئے، صحابہ نے ایسی غلطیاں بھی نہیں کی، لیکن صحابہ کا عمل حجت نہیں ہے. یہ تیسرا گروہ کھڑا ہوا. صحابہ کا عمل، یہ جو 20 تراویح ہے یہ تو حضرت عمر نے شروع کی ہے، نہ پڑھ دے. اسی طرح اور مختلف اعمال ہیں جن پہ انہوں نے اعتراض کیا یہ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اللہ نے 1450 سال پہلے جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ایمان آ جانے کے بعد، اسلام روشن ہو جانے کے بعد، آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یا اللہ رسول کا مخالف کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ جو صحابہ کی راہ کو چھوڑتا ہے وہ رسول کا دشمن ہے. صحابہ کی راہ کو چھوڑنے والا کون ہے؟ یا اللہ وہ رسول کا دشمن، صحابہ کی راہ کو چھوڑنے والا، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جدے منہ کرسی اسی ادھے ہی ٹور چڑساں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، صحابہ کی راہ چھوڑنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر ایک گروہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، صحابہ مرتد بھی نہیں ہوئے، صحابہ پہ تنقید بھی نہیں کی جا سکتی، صحابہ کا عمل بھی حجت ہے، لیکن صحابہ کا جو عقیدہ ہے نا وہ حجت نہیں ہے. یہ جو حضرت عائشہ نے کہا ہے نا مردے نہیں سنتے، رایوہا کرای النساء، یہ تو ایک عورت کی رائے ہے. ہم عقیدہ صحابہ کا مان زبان سے نہ بھی کہیں، عمل سے وہ کہتے ہیں. عقیدہ صحابہ کا ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سنو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا عقیدہ نہیں ہوگا تو تم ہدایت پہ نہیں آ سکتے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.